آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اور جس بات سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ بسا اوقات انسان ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، جب اسے اس بات کا علم آتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج تک اس کو یہ غلطی کرتا رہا، تو اسے چاہیے اپنی اصلاح کرے، نہ کہ پریشان ہو جائے، نہ کہ دوسرے پر تنقید کرے یا بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وطر کی نماز ہے، وطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی ادا کیا ہے، 3 بھی ادا کیے ہیں، 5، 7، 9، یہ ترتیب سے۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، جیسے دعا ہے وطر کی، ایک ہے قنوت وطر، ایک ہے قنوت نازلہ۔ قنوت وطر عام ہر روز ہم عشاء کی نماز میں سب سے آخر میں جو نماز ادا کرتے ہیں اسے وطر کی نماز کہتے ہیں۔ قنوت وطر جو ہوتا ہے وہ صحیح احادیث سے رکوع سے پہلے دعا ثابت ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے وہ رکوع کے بعد ہے، قبل الرکوع بعد الرکوع۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے باب باندھے ہیں قبل الرکوع کے قنوت وطر کے حوالے سے، اور قنوت نازلہ وہ بعد الرکوع ہے۔ اب ایک روایت سنن بہقی کے اندر آتی ہے، وہ بعد الرکوع ہے اور ہاتھ اٹھا کے ہے۔ جو قنوت وطر ہے، ایک وطر پڑھنا ہے یا 3 پڑھنے ہیں یا 5 پڑھنے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اگر ایک پڑھنا ہے تو وہ ایک رکعت پڑھ کے جب ہم سورت مکمل کریں گے، سورت فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت مکمل کریں گے، اس کے فوری بعد ہی دعا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے علیحدہ سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن بطور اصلاح اللہ اکبر کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، نہ ہی رفع الیدین یہاں پہ ثابت ہے۔ ہم پوری نماز میں جہاں جہاں رفع الیدین کرنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، لیکن اس موقع پر رفع الیدین نہیں ہے۔ میں نے ذخیرہ احادیث چھان ماری ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہاں اگر کسی بھائی کے علم میں ہو تو درس کے بعد میری بھی اصلاح کر دے، یا مجھے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے پاس ٹائم ہے، وہ مجھے بعد میں بتا سکتا ہے۔ بطور اصلاح میں اپنی اصلاح کروں گا۔ تو قبل الرکوع اب اللہ اکبر کہہ کے جو اللہ اکبر یہاں پہ نہیں ہے، جیسے صورت مکمل ہوگی جس حالت میں آپ کھڑے ہیں اسی میں آپ دعائے قنوت شروع کر دیں گے۔ دعائیں بھی 2 ہیں، جس میں جو آپ کو آسان لگتی ہے آپ پڑھتے ہیں، ایک اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے، دوسری ہے اللہم انا نستعینک۔ ان میں سے جون سی آپ کو آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے۔ یہ قبل الرکوع ہے۔ بعد الرکوع وہ جتنی بھی احادیث ہیں زیادہ تر وہ قنوت نازلہ پر ہیں۔ ہاں اس میں اب یہ دعا بھی پڑھ لیں ساتھ، اور دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 1 مہینہ بد دعا کی۔ جب قرۂ کرام شہید ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازوں کے اندر آپ نے قنوت نازلہ شروع کر دیا تھا، وہ بعد الرکوع تھا۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے بد دعا کے الفاظ بولے تھے، اور قبیلوں کے نام لے کر، ریل، زکوان، اس طرح کے جو قبیلے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کے بد دعا کی کہ ان لوگوں نے دھوکہ کر کے قرۂ کرام کو شہید کیا تھا۔ اتنی فضیلت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پر، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لو لہان کیا گیا، آپ کو ہر طرح کی تکلیف دی، میرے نبی نے بد دعا کے الفاظ کہیں نہیں کہے۔ یہاں پر آپ نے قرۂ کرام کے لیے، حفاظ کی جماعت کے لیے، پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے آقا کریم نے ان کے لیے بد دعا بولی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول کر کے ان کو نصف و نبود فرما دیا تھا۔ یہ قنوت وطر ہے۔ اب 3 وطر پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت پڑھ کے
अत्तहियात पढ़ के फिर जैसे बैठते हैं। मगरिब की नमाज और वितर की नमाज में यही फ़र्क है कि मगरिब की नमाज में 2 रकतों के बाद हम बैठते हैं, लेकिन वितर की नमाज में 2 रकतों के बाद नहीं बैठते और ना ही बैठना चाहिए। 5 वितर पढ़ने हैं तब 4 पढ़ के 5वीं में बैठेंगे, 7 पढ़ने हैं 6 पढ़ के 7वीं में बैठेंगे, 9 पढ़ने हैं फिर हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 8 रकातें पढ़ के बैठना है और 9वीं रकात में भी बैठना है। ये 3 वितर पढ़ने हैं, उसको भी 2 तरीके हैं, तीनों इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। 2 रकातें पढ़ के सलाम फेर के किसी से बात करनी है वो करके फिर खड़े होके 1 वितर अदा पढ़ेंगे, ये भी आपके 3 वितर ही शुमार होंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान है, उनसे सहाबा ने कहा कि एक शख्स है वो कहते 1 वितर है, क्या ये बात ठीक है? कहते हैं वो शख्स कौन है? कहा सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला। फरमाते हैं इन्नहु फकीहुन, वो फकीह है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मुआविया फकीह है और नबी अलैहिस्सलाम को उसने भी 1 वितर पढ़ते हुए देखा है, सहाबी और रसूल है, और मैंने भी नबी अलैहिस्सलाम को 1 वितर पढ़ते हुए देखा है। और इधर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं, गवाही दे रहे हैं 1 वितर की, मतलब 1 वितर भी है। अगर कोई बंदा हाँ, इसकी अहमियत इस कदर जरूर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सफर में भी वितर नहीं छोड़े, तो हमें इसकी अहमियत को, अब कुछ लोग कहते हैं ये फर्ज हैं, वाजिब हैं, कि इतना जरूर कह देना काफी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसको सफर में नहीं छोड़े, तो आप ये समझ लें इसकी अहमियत कितनी है। आका अलैहिस्सलाम सैयदना अबू हुरैरा को कहते थे, अबू हुरैरा तू तालिब इल्म है, तेरे लिए बेहतर है कि तू रात को वितर पढ़ के सोया कर। तो अगर कोई बंदा सुबह खड़ा नहीं हो सकता, मतलब तहज्जुद के टाइम, उसको चाहिए कि रात को वितर जरूर पढ़ के सोए, कम से कम वितर तो पढ़ के सोए ना। हाँ, एक बंदे का मामूल है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, वो खड़ा हो जाता है, तो वो रात को वितर ना पढ़े, सुनते पढ़ के चले जाए, या घर में सुनते पढ़ के सुबह खड़ा होके वो आखिरी नमाज अपनी वितर बना रहे। तो इसलिए इस्लाह के तौर पर हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, मसाइल हों तो उन पर सवाल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।